خاور مانیکا کے نقدی 20,000 روپے ہیں آپ کے پاس۔ میں نے کہا ہے یہ کون سی بات آ گئی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے خاور مانیکا کے، کہ نہیں آپ نے بڑے آرام سے پیار سے ان کی جیب سے 20,000 روپے نکالے، پھر آپ نے گنے، پھر خاور مانیکا کو ہاتھ لے رہا کہ آپ کی جیب سے میں نے 20,000 روپے نکالے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ گپوں کی بات نہ کریں، ایز اے انویسٹیگیشن افیسر آپ مجھ سے انویسٹیگیشن کریں، 161 کا بیان ریکارڈ کریں، ایویڈنس کلیکٹ کریں، باقی آپ کا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ تو جب میں نے ان کو یہ کہا تو آئیو جو تھے زاہد صاحب، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، یہ تو آپ نے خاور مانیکا کی سونے کی چین بھی چرائی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل وہ چین جو ہے تھی۔ تو اس نے کہا کہ کہاں ہے چین؟ میں نے کہا کہ وہ تو میں نے لاہور میں رکھی ہے۔ کہہ رہے کہاں پر؟ میں نے کہا خاور مانیکا کے گھر میں، آؤ چلتے ہیں لاہور، خاور مانیکا کے گھر سے ہم وہ چین اٹھا لیتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، عطا الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت موجود ہوں۔ فتح اللہ صاحب موجود ہے، جانا پہچانا شخصیت۔ چپیٹ جو آپ نے ماری، کیا کہتے ہیں، خاور مانیکا کو کیوں مارا؟ ایسا کیا ہوا تھا ایک دم آپ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے؟ یقین مانیں کہ 40-45 منٹ اس نے بہت نازیبا الفاظ اور گندی گالیاں دی، لیکن ہم برداشت کرتے رہے صرف کورٹ کی ڈیکورم کی وجہ سے۔ لیکن کورٹ کے باہر جب اس نے ہمارے مرشد، ہمارے لیڈر، امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو مخاطب کر کے گالیاں دی، تو مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پنچ اس کو کہاں پہ لگی اور کس طرح لگی، کیونکہ خان کے بارے میں ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے بارے میں ہم ہر ایک چیز برداشت کریں گے، کوئی اگر 2 تپڑ بھی ہمیں مارے ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے لیڈر کے بارے میں ہم ایسی بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ گتم گتا ہوا۔ اندر تو وہ گفتگو کر رہے تھے جب سیشن کورٹ کے اندر، تو آپ نے یہ پلان پہلے سے بنایا تھا کہ یہ باہر نکلے تو میں اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا؟ نہیں، کوئی پلان نہیں بنایا گیا تھا۔ آپ یقین مانیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا یا مجھے کورٹ کے ڈیکورم کا خیال نہ ہوتا یا میں نے کالا کوٹ نہ پہنا ہوا ہوتا، تو جو الفاظ انہوں نے کورٹ کے اندر استعمال کیے تھے وہ بالکل لتر مارنے کے تھے کہ خاور مانیکا کو کورٹ کے اندر لتر مارنے۔ وہ تو آپ نے ویسے ہی مار لیا۔ لیکن کورٹ کے باہر جب میں آ رہا تھا واپسی سے، ایک فوٹو سٹیٹ کرنے کے لیے میں گیا تھا، وہاں سے میں آ رہا تھا اور یہ گلی میں جا رہے تھے، تو انہوں نے سامنے مخاطب کر کے پش کیا، پھر وہ بھی میں نے برداشت کیا، لیکن جب اس نے دوبارہ خان صاحب کو بڑی نازیبا گالیاں انہوں نے دی تو وہ برداشت کے قابل نہیں تھی، اس لیے ان کو ایک سلامی دی۔ رات کو ہی آپ جیل سے رہا ہو گئے، کیا مطلب کوئی تشدد آپ پہ کیا گیا یا کس طرح رکھا جاتا تھا جیل کے اندر اسپیشلی؟ تشدد تو میرے اوپر نہیں کیا گیا، ہاں مجھے ذہنی ٹارچر کیا گیا ہے، لیکن میں پورے پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سیل نمبر 1 میں مجھے رکھا گیا تھا اسی ڈیزائن کے چکی میں خان صاحب کو بھی رکھا گیا۔ میں نے 2-3 دن گزارے، پھر ذہنی ٹارچر وہ اس طرح کرتے تھے کہ پانی کا پائپ کاٹ دیتے تھے، جو ایگزاز ہے وہ پیچھے سے بندے آ جاتے تھے، ان کی تار کٹ جاتی تھی آٹومیٹکلی، بجلی وہ کاٹ دیتے تھے، یہ ذہنی ٹارچر کرتے تھے۔ لیکن جب بجلی کاٹی گئی تو وہ خان صاحب نے پریویس ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب یہاں پہ بجلی چلی جاتی تھی تو یہ کمرہ جو ہے یہ اون جیسے گرمی جو ہے وہ ہوتی تھی۔ یقیناً خان کا ایک الفاظ جو ہے وہ بالکل سچ تھا اور حقیقت تھا کہ وہ کمرہ جو ہے چونکہ کنکریٹ کے وہ چکی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بالکل ایسے بن جاتی ہیں جیسے اون۔ ہمارے لیڈر، امت مسلمہ کو لیڈر کو اس چکی میں رکھنا یہ یقیناً بڑی افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے، اور جن لوگوں نے ان کو رکھا ہے وہ بھی یاد رکھیں کہ ظلم اتنا کریں جتنا وہ برداشت کر سکیں۔ پوچھ گچھ وغیرہ آپ سے کوئی سوالات وغیرہ کیے جا رہے تھے یا نہیں؟ بالکل کیوں مارا آپ نے خاور مانیکا کو، یا اس طرح کی کوئی سچویشن، کوئی کہانی ڈیٹیل سے بتائیں نا۔ حوالات میں تقریباً سوال آ جاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ سوال مجھ سے پوچھے جاتے تھے، اور سوال بھی کوئی 1-2 سوال نہیں ہوتے تھے، 200 کی سوال کی لائن بنی ہوتی تھی اور 4 گھنٹے ٹھہرا کے وہ سوالات کرتے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے دن انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا کے نقدی 20,000 روپے ہیں آپ کے پاس۔ میں نے کہا ہے یہ کون سی بات آ گئی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے خاور مانیکا کے، کہ نہیں
آپ نے بڑے آرام سے پیار سے ان کی جیب سے 20,000 روپے نکالے, پھر آپ نے گنے, پھر خاور مانیکا کو ہاتھ لہرایا کہ آپ کی جیب سے میں نے 20,000 روپے نکالے. پھر میں نے کہا کہ یہ گپوں کی بات نہ کریں, ایز اے انویسٹیگیشن افیسر آپ مجھ سے انویسٹیگیشن کریں, 161 کا بیان ریکارڈ کریں, ایویڈنس کلیکٹ کریں, باقی آپ کا میرے ساتھ کیا کام ہے. تو جب میں نے ان کو یہ کہا تو آئیو جو تھے زاہد صاحب, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے, یہ تو آپ نے خاور مانیکا کی سونے کی چین بھی چرائی ہے. میں نے کہا کہ ہاں بالکل وہ چین جو ہے تھی. تو اس نے کہا کہ کہاں ہے چین؟ میں نے کہا کہ وہ تو میں نے لاہور میں رکھی ہے. کہہ رہے کہاں پر؟ میں نے کہا خاور مانیکا کے گھر میں, آؤ چلتے ہیں لاہور, خاور مانیکا کے گھر سے ہم وہ چین اٹھا لیتے تھے. تو ایسے ایسے سوال وہ کرتے تھے کہ وہ سوال مطلب یہ جو آپ سے 20,000 روپے کی بات کی, بڑی حیرت انگیز بات, اس کے بعد چین کی بات, یہ کس لیے پوچھا جا رہا تھا؟ آپ کے کوئی چوری کا مقدمہ یا اس طرح کچھ بنانے کے لیے؟ نہیں, ان کا پلان تھا کہ ہم اس کو بہانہ بنا کے فتح اللہ کا جسمانی ریمانڈ ہم زیادہ دنوں کا لے سکے, کیونکہ انہوں نے پہلے دن ہی ڈیمانڈ کیا تھا 8 دن کی جسمانی ریمانڈ کی, لیکن کورٹ نے, جو کہ دینا نہیں چاہیے تھا, لیکن پھر بھی کورٹ نے 2 دن کی ریمانڈ ان کو جسمانی دی. تیسرے دن بھی ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم اس کی مزید جسمانی ریمانڈ لے سکیں, لیکن وہ ناکام ہوئے کیونکہ ایک غلط بے بنیاد ایف آئی آر انہوں نے کی تھی اسی وجہ سے. اوورآل رویہ آپ کے ساتھ پولیس والوں کا, اس کے علاوہ جو جیل کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے, کس طرح کا تھا؟ 24 تاریخ گرفتاری سے لے کر 29 تاریخ تک 2 قسم کے لوگ دیکھے. انسانیت والے لوگ جو خان سے محبت کرتے تھے لیکن منہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, دل سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی. لیکن بہت سارے لوگ میں نے فرعونیت کے چہروں میں بھی دیکھے جو کہ منہ پہ ایک بات کہتے تھے, دل میں ان کی کچھ اور ہوتی تھی. لیکن ان کو میں نے صرف کلم کلا ان کو یہ کہا کہ یہ فرعونیت جو آپ لوگ کر رہے ہیں, انجام بھی آپ لوگوں کا فرعون جیسا ہوگا انشاءاللہ. چلے جی, بہت شکریہ, بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی. اور چلے یہ ایک لاسٹ اور کر لیتے ہیں, اگر ایسی زبان پھر سے استعمال کی جاتی ہے تو پھر یہی والا رد عمل ہوگا جو پہلے آپ نے کیا؟ خان صاحب پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خان صاحب کو اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے. خان صاحب کو اگر کوئی گالی دے گا تو اس کو ڈبل گالی بھی دیں گے اور ڈبل پنچ بھی ماریں گے. خان صاحب پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, نہ کبھی کریں گے, چاہے ہماری جان جائے, چاہے ہماری فیملی جائے, جو کچھ بھی ہو, ہم خان کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. فتح اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی, اور 20,000 روپے جو ہے وہ انہوں نے انکشاف کیا ابھی کہ یہ کہا جا رہا تھا تفتیش کے دوران کہ انہوں نے جو ہے وہ چوری کیے ہیں ان کے خاور مانیکا کے. تو کچھ زبردست انکشافات انہوں نے کیے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی اور بندہ ایسی زبان استعمال کرے گا, خاور مانیکا ہو چاہے جو بھی ہو, تو کوئی کمپرومائز نہیں, تو ان سے ذرا بچ کے رہے گا, چپیڑ پھر بھی مل سکتی ہے ان کی جانب سے. بہت شکریہ جی.